من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أو كما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار خالق مالک رازق ہے، جنہوں نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری رکھا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو ان بے شمار انبیاء اکرام پر، اور خاص طور پر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔
اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا کیا، اور یہ اللہ رب العالمین کا اور بھی بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید پرست بنایا۔ یوں تو ہر ایک انسان جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا، لیکن ایک نہ ایک دن ہمیں یہ دنیا چھوڑنی ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں واپس اللہ رب العالمین کی طرف جانا ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں یہ اس دنیا کو خیر آباد کہنا ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا ہے، ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ کسی کو بچپن میں، کسی کو جوانی میں، کسی کو بڑھاپے میں، الغرض ہر ایک انسان کو اس دنیا کو خیر آباد کہنا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کا تمہیں پورا پورا بدلہ دے گا۔ اور جس کو اللہ رب العالمین نے دوزخ کی آگ سے بچا لیا، جس کو اللہ رب العالمین نے جہنم کے عذاب سے بچا لیا، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یعنی اگر ہم دنیا کے اندر نیک صالح اعمال کرتے ہیں، اس دنیا کے اندر ہم اللہ رب العالمین کی عبادات کرتے ہیں، اس دنیا کے اندر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اس دنیا کے اندر ہم اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہیں، اگر ہم اس دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اگر ہم اس دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ہم اس دنیا کے اندر کوئی بھی نیک اعمال کرتے ہیں، کوئی بھی اچھے کام کرتے ہیں، کوئی بھی اعمال صالحہ کرتے ہیں، جب ہم اس دنیا کے اندر سے چلے جائیں گے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے ان تمام نیک اعمال کا ہمیں پورا پورا بدلہ دے گا، اور اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے نجات عطا کرے گا، اللہ رب العالمین ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا، کیونکہ کل قیامت کے دن جہنم سے نجات پانے کے لیے وہاں مال و دولت کام آنے والا نہیں ہے، وہاں نجات پانے کے لیے کسی کا منصب اور عہدہ کام آنے والا نہیں ہے، وہاں پر جہنم سے نجات پانے کے لیے کسی کا نسب و نامہ کام آنے والا نہیں ہے، وہاں جس چیز سے انسان نجات حاصل کرے گا وہ اس کے اعمال ہوں گے۔ دنیا کے اندر جو بھی وہ نیک صالح اعمال کرے گا، دنیا کے اندر سے جو بھی وہ نیک صالح اعمال لے کر جائے گا، انہی کی بدولت اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کے لیے نجات عطا کرے گا۔ انہی اعمال کی وجہ سے جنت کے اندر ہمارے درجات بلند ہوں گے، کیونکہ کل قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ رب العالمین سب سے پہلے جنت کے اندر داخل کرے گا وہ لوگ السابقون ہوں گے، یعنی ایسے لوگ جو دنیا کے اندر نیکیوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، جن کی کوشش یہ رہتی ہے کہ کوئی بھی چھوٹی یا بڑی نیکی ان کے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، کوئی بھی نیکی ان کے ہاتھ سے ضائع نہ ہو جائے، وہ نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جو ہر حال میں دنیا کے اندر گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، ہر حال میں جو دنیا کے اندر گناہوں سے بچتے ہیں، جو کل قیامت کے دن نیکیاں ہی نیکیاں لے کر جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت کے اندر سیدھا داخل کرے گا، اور السابقون کے بعد جن لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کرے گا وہ اصحاب الیمین ہوں گے، یعنی ایسے لوگ کل قیامت کے دن
جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہ کم ہوں گے، یعنی وہ اس دنیا میں نیک صالح اعمال کر کر جائے گا لیکن اس نے گناہ بھی کیے ہوں گے، اور کل قیامت کے دن ان کی نیکیاں زیادہ نکلیں گی، گناہ کم نکلیں گے، تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ ان کی نیکیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بھی سیدھا جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اصحاب الیمین کے بعد جن کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کرے گا وہ اصحاب الاعراف ہوں گے، یعنی ایسے لوگ جن کی کل قیامت کے دن نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سیدھا جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی، اللہ رب العالمین اصحاب الاعراف کو اس دیوار پر بٹھا کر رکھے گا، ان کے ایک طرف جہنم ہوگی اور ایک طرف جنت ہوگی۔ یہ لوگ جنت کی طرف دیکھیں گے، یہ لوگ جنت کی طرف اپنی نظر اٹھائیں گے، جنتیوں کو دیکھیں گے اور ان کو پکاریں گے، ان سے سلام کہیں گے۔ اس کے بعد یہ لوگ دوزخ کی طرف بھی دیکھیں گے، یہ لوگ دوزخیوں کو دیکھیں گے، ان کو دیکھ کر یہ لوگ چیخ پڑیں گے، یہ لوگ بلبلا اٹھیں گے، اللہ رب العالمین سے تمنا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان ظالموں میں شمار نہ کرنا، اللہ رب العالمین ہمیں اس دوزخ میں نہ بھیجنا، اللہ رب العالمین ہمیں اس دوزخ سے نجات عطا کرنا۔ اللہ رب العالمین جب تک چاہے گا ان کو اس دیوار پر بٹھا کر رکھے گا، اللہ رب العالمین جب چاہے گا انہیں بھی جنت کے اندر بھیج دے گا۔ اصحاب الاعراف کے بعد جن کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی کل قیامت کے دن نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، لیکن وہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ وہ اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جائیں گے، جب وہ اس دنیا سے جائیں گے وہ تو توحید پرست ہوں گے، وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوں گے، لیکن کل قیامت کے دن ان کی نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہوں گے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سیدھا جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کی سزا کاٹنے کے لیے انہیں دوزخ کے اندر بھیجے گا، اور جب ان کی سزا کمپلیٹ ہو جائے گی، جب ان کی گناہوں کی سزا مکمل ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین انہیں جہنم سے باہر نکالے گا، انہیں دوزخ سے باہر نکالے گا۔ جب وہ دوزخ سے باہر نکالے جائیں گے تو ان کا پورا جسم جل کر کوئلے کی مانند ہو چکا ہوگا، صرف جسم میں وہ اعضاء صحیح سلامت باقی رہیں گے جو سجدے والا اعضاء رہیں گے، بلکہ اس کے علاوہ پورا جسم جل کر خاک ہو چکا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین انہیں جنت کے اندر ایک ڈبکی لگائے گا، اس کے بعد ان کا جسم چمک اٹھے گا، اس کے بعد اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بھی جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یعنی جو کامیاب لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین سیدھا جنت کے اندر داخل کرے گا وہ السابقون اور اصحاب الیمین ہے کہ جو اس دنیا سے نیکیاں ہی نیکیاں لے کر جائیں گے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو سیدھا جنت کے اندر داخل کرے گا، اور جن لوگوں کی نیکیاں زیادہ اور گناہ کم ہوں گے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بھی سیدھا جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور اصحاب الاعراف اور جن کی نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہوں گے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سیدھا جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا، بلکہ انہیں اپنی سزا مکمل کرنی پڑے گی اور پھر جا کر اللہ رب العالمین انہیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ لیکن افسوس آج ہمارا حال بھی یہی ہے، آج ہم بھی یہی سوچتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر بھی یہی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، ہم بھی اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، اب چاہے ہم نیک صالح اعمال کریں یا نہ کریں، اب چاہے ہم اللہ رب العالمین کی عبادات کریں یا نہ کریں، اب چاہے ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، یا ہمارا جب دل کرے ہم نماز پڑھ لیں اور جب ہمارا دل کرے تو ہم نماز کو چھوڑ دیں، تو ہم ایمان والے تو ہیں، ہم
مسلمان تو ہیں, ہم نے زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے, اللہ رب العالمین ہمیں بھی جنت کے اندر داخل کرے گا. ہم بھی سزا کمپلیٹ کرنے کے بعد, ہم بھی اپنے گناہوں کی سزا جہنم کے اندر دوزخ کی آگ میں مکمل کرنے کے بعد آج ہم بھی جنت کے اندر پہنچ جائیں گے. آج ہمارے دلوں کے اندر یہی خیالات ہے. میرے بھائیوں, اس آگ کے بارے میں سوچئے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. وہ آگ کتنی خطرناک اور بھیانک ہے, اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ دنیاوی آگ جس کو آج ہم برداشت نہیں کر سکتے, یہ دنیاوی آگ سے وہ 70 گنا زیادہ ہے. اس آگ کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچئے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں میں سے قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کی دنیاوی زندگی بڑی پریشانی اور کٹھنائی اور مشکلات سے گزری ہوگی, جس کو اللہ رب العالمین نے مال جیسی دولت سے نہیں نوازا ہوگا. اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر ایک ڈبکی لگائے گا. اس کے بعد اس کو باہر نکالا جائے گا, اس سے سوال کیا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہاری دنیاوی زندگی کس طرح گزری, تم دنیاوی زندگی کو کس طرح گزار کر آئے. وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی دکھ اور تکلیف کو نہیں دیکھا, میری پوری زندگی بڑے عیش و آرام سے گزری ہے. یعنی وہ جنت کی ایک ڈبکی سے وہ اپنی دنیاوی تکلیف دہ زندگی کو بھول جائے گا. اسی طرح جہنمیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جس کی دنیاوی زندگی بڑے عیش و آرام سے گزری ہوگی, جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر تمام نعمتوں سے نوازا ہوگا. اس کو لایا جائے گا اور دوزخ کی آگ میں اس کو ایک ڈبکی لگائی جائے گی, اس کو باہر نکالا جائے گا. پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہاری دنیاوی زندگی کس طرح گزری. وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی سکون کو نہیں دیکھا, میری پوری زندگی بڑے تکلیف سے گزری ہے. مجھے اللہ رب العالمین نے مال و دولت جیسی نعمتوں سے دنیا کے اندر نہیں نوازا. یعنی وہ دوزخ کی آگ کی ایک ڈبکی سے اپنی آرام دہ زندگی کو بھول جائے گا, اپنی آرام دہ زندگی کو بھول جائے گا کہ میں نے دنیا کے اندر کس طرح اپنی زندگی گزاری ہے. میرے بھائیوں, لیکن آج ہم نے اس زندگی کو بھلا دیا ہے. آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دنیاوی محبت نے اس آخرت کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا ہے. ہم اس آخرت کی زندگی کو بھول بیٹھے ہیں جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے, جس کو انسان ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز کہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. کہ یہ دنیاوی زندگی جس کی محبت آج تمہارے دلوں کے اندر رچ اور بس گئی ہے, یہ دنیا جس کے پیچھے تم آج بھاگ رہے ہو, یہ دنیا جس کے عزت اور شہرت کے خاطر تم آج اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, یہ دنیاوی زندگی جس نے تمہارے دلوں سے آخرت کی زندگی کو, آخرت کی محبت کو نکال دیا ہے, یہ دنیاوی زندگی جس کے چکر میں تم اپنی آخرت کی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہو. اللہ رب العالمین نے اس دنیاوی تعلق سے ارشاد فرمایا کہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیاوی زندگی محض ایک دھوکے کا سامان ہے. یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں رکھ رہی ہے. یہ دنیاوی زندگی تمہاری آخرت کی زندگی کو تباہ و برباد کر رہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے تعلق سے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. کہ یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے یہ جنت ہے. کافروں کے لیے یہ جنت کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ کافر اس دنیا کے اندر اپنے مرضی کے مالک ہیں, اپنی مرضی کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں. انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری
تیاری نہیں کرنی پڑتی، انہیں اللہ رب العالمین کی عبادات نہیں کرنی پڑتی، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرنی نہیں پڑتی، انہیں نماز کے لیے اذان سننے کے بعد اپنے اہل و عیال، اپنے گھر بار، اپنے تجارت کو چھوڑ کر، اپنے دکانوں کو چھوڑ کر مسجدوں میں نہیں جانا پڑتا، انہیں صبح کے وقت اپنے گرم گرم بستروں کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر انہیں فجر کے وقت ٹھنڈی کی حالت میں مسجدوں میں اللہ رب العالمین کی عبادات کے لیے نہیں جانا پڑتا۔ اس لیے کافروں کے لیے یہ دنیا جنت ہے اور مومنوں کے لیے قید خانہ، اس لیے کہ مومن اس دنیا میں اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، مومن اس دنیا کے اندر اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا، اس کو اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا، اسے اچھے اعمال اور اعمال صالحہ کرنے پڑیں گے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، اسے اللہ رب العالمین کی عبادات کرنی پڑے گی، اسے اذان سننے کے بعد مسجدوں میں اپنے گھر بار، اپنے اہل و عیال، اپنے تجارت کو چھوڑ کر مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جانا پڑے گا، اسے صبح کے وقت فجر کی اذان سننے کے بعد اپنے بستروں کو چھوڑ کر مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جانا پڑے گا۔ اس لیے مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک یہ کہ ہر ایک انسان کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے، ہر ایک انسان کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اے موت سے ڈرنے والو، اے موت سے بھاگنے والو، تم دنیا کے اندر کہیں بھی جا کر چھپ جاؤ، تم دنیا کے کسی بھی کونے سے پار چلے جاؤ، تم دنیا کے اندر اپنے آپ کو کسی بھی محل کے اندر بند کر لو، لیکن جب تمہارا وقت آئے گا تمہیں موت کا سامنا کرنا پڑے گا، جب تمہارا موت کا وقت آئے گا تمہیں مرنا پڑے گا، تمہیں اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے ملک الموت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ ملک الموت کے فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے تمہاری روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، انہوں نے موت کے فرشتے کو ایک زوردار تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے اس فرشتے کی آنکھ پھوٹ گئی۔ وہ فرشتہ واپس اللہ رب العالمین کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین تو نے مجھے اپنے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو کبھی مرنا ہی نہیں چاہتا، جس کو مرنا پسند ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ بیل کی پشت پر تم اپنا ہاتھ مارو، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال دب جائیں گے، ایک بال کے بدلے تمہاری زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کے بعد موت ہی ہے۔ میرے بھائیوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کبھی مرنا نہیں چاہتا تھا، جس کو مرنا پسند نہیں تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو بھی مہلت دی کہ تم دنیا کے اندر اگر اور زندگی گزارنا چاہتے ہو تو گزار لو، لیکن آخر کار تمہیں موت آنی ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ جب ہم بھی اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو ہمیں بھی ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے، ہمیں ایک نہ ایک دن اس دنیا کو خیر آباد کہنا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے کس حال میں جائیں؟ ہم اس دنیا سے اگر ہم اعمال صالحہ اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کر کر جائیں گے، اگر ہم اس دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار کر جائیں گے، ہم جب قبر کے اندر جائیں گے تو ہمارے پاس منکر نکیر فرشتے آئیں گے، ہم سے سوال کریں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر قبر کی تیاری کر کر جائیں گے، اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کر کر جائیں گے، تو ہم آسانی کے ساتھ ان کے سوالوں کا جواب دے دیں گے، اور اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا کہ میرے بندے کے لیے
قبر کے اندر جنت کا بسترا لگا دو، اس کے لیے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کے دروازہ کھول دو۔ اور اگر ہم اس دنیا سے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر جائیں گے، اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق اس دنیا سے جائیں گے، ہم نے نیک اعمال نہیں کیا ہوگا، ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش نہیں کیا ہوگا، ہم نے یہ دنیاوی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے نہیں گزاری ہوگی، تو یقین کیجئے کہ جب ہم قبر کے اندر جائیں گے ہم سے بھی وہی سوال کیے جائیں گے، لیکن ہم اس وقت ہائے ہائے چلائیں گے، ہمارے پاس ان کے دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آئے گا کہ اس کے لیے دوزخ کا لباس، آگ کا لباس پہنا دو، اس کے لیے قبر کے اندر آگ کا بسترا تیار کر دو، اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو، دوزخ کی کھڑکی اس کے لیے کھول دو۔ میرے بھائیوں، ذرا اپنے گریبان کے اندر اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اس وقت اس نفس کا عالم میں میرے بھائیوں اگر ہم اس دنیا سے ایسے ہی چلے گئے تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہم پچھتائیں گے۔ اگر ہم دنیا سے اسی طرح چلے گئے تو یقین کیجئے کہ ہم اللہ رب العالمین ہم کو خسارہ اٹھانے والوں میں شمار کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عبرت حاصل کریں، ہم قبرستانوں کے اندر جائیں تو ہم عبرت حاصل کریں، قبروں کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل کریں۔ لیکن آج ہم قبروں کے اندر جاتے ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنے مردوں کو تدفین کر دیا ہے، اپنے ہاتھوں سے کتنے اہل و عیال میں سے، رشتہ داروں میں سے، دوست احباب میں سے ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنے مردوں کو تدفین کر دیا ہے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر ذرا بھی احساس نہیں آتا کہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی لوگ اس قبرستان کے اندر لے کر آئیں گے اور ہمیں بھی تدفین کر دفنا کر لوگ چلے جائیں گے، ہمارا دنیا سے تعلق ختم ہو جائے گا، اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اب قبر کے اندر ہمارے وہی اعمال کام آنے والے ہیں جو دنیا کے اندر ہم نے کیے ہوں گے۔ اگر دنیا کے اندر ہم نے نیک صالح اعمال کیے ہوں گے، اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کیا ہوگا، تو یقین کیجئے کہ وہ قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بن جائے گی۔ اور اگر ہم دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے چلے گئے، ہم نے اپنی منمانی زندگی گزار کر اس دنیا سے اسی طرح چلے گئے، تو وہی قبر ہمارے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب تک اللہ رب العالمین نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے، مرنے سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں اور اللہ رب العالمین کی عبادات میں لگ جائیں، اللہ رب العالمین کو خوش اور راضی کر لیں اس سے پہلے کہ ہماری موت آ جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر سے دنیاوی محبت کو نکال کر اللہ رب العالمین آخرت کی چاہت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا فرما، اللہ رب العالمین ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما، اللہ رب العالمین جتنے مسلمان بھائی نمازوں سے دور ہیں یا رب العالمین پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام پر قائم رکھ، جب ہماری موت آئے ایمان پر آئے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔